الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز دوستوں، آج میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک ایسی عظیم آیت جس کو اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک میں بڑی شان بخشی ہے، بڑا شرف اس آیت کو حاصل ہے، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ بڑے فضیلت اور بڑے کمالات اپنے اندر رکھتی ہے۔ امت کا قرآن سے ربط اور تعلق بہت کمزور ہو گیا ہے، اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جو کچھ بھی ذخیرہ ہمارے لیے بنایا ہے اس سے ہم صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ ہم نے قرآن پاک کو، اللہ کے کلام کو ایک عام سی کتاب سمجھ رکھا ہے، جیسے کوئی ڈکشنری ہو، بک ہو، کبھی دل میں آیا تو پڑھ لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام، اس کی آیات اتنی عظمت والی ہیں، اتنی اپنے اندر شرف رکھتی ہیں، اتنے کمالات رکھتی ہیں کہ بندہ جس قسم کی بھی پریشانیوں میں مبتلا ہو، بندہ جس قسم کی بھی حاجات اس کو لگی ہوئی ہوں، جیسی بھی ضروریات ہوں، اگر اللہ کے کلام پاک سے کسی ایک آیت کو، یا جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس آیت کو وظیفہ بنا لے تو اللہ رب العالمین اس کی حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں، ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں، اس کی پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جسے ہم اور آپ آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ آیت اس کے بارے میں یہ ہے
کہ اس کو اسم اعظم کہا گیا؟ اس آیت کے اندر دو نام ایسے ہیں اللہ کے کہ جسے اسم اعظم کہا گیا، اور اسم اعظم پڑھنے کے بعد بندہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کی مراد پوری کی جاتی ہے، اس کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں، اس کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں، اس کی فریاد سنی جاتی ہے، اس کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، اس کو سمجھ لیں، اس کے مفہوم کو سمجھ لیں، اور پھر اس کے بعد اس کی عظمت کا اندازہ لگائیں، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کے کمالات کتنے ہیں۔ یہ اللہ کے کلام کی ایک آیت کی برکت، جسے ہم اور آپ آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں، ساری چیزیں اس میں رکھی، سارے کمالات اللہ نے اس میں جمع کر دیے۔ اسی بنیاد پر اس آیت کو وظیفہ بنا لینے سے، اس آیت کو بار بار پڑھ لینے سے، اس آیت کو صبح شام اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لینے سے بہت ساری چیزوں سے جہاں حفاظت ہوتی ہے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، تمام شریر چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا بیان فرمایا؟ سب سے پہلے ہم اور آپ اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ آیت الکرسی میں ہے کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت و تاثیر کیا رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نے سب سے پہلے اس میں توحید کو بیان فرمایا۔ ایمان کی جو ایک دائمی اور لازمی چیز ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے یہ سمجھنا، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا یہ یقین رکھنا، اسے توحید کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اس دنیا میں، کائنات میں آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، بہت ساری چیزوں کا وجود آپ کی نظروں کے سامنے، بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی لگ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے نظام، لیکن اس نظام کے چلانے کے پیچھے اس دنیا کو صبح سے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہو کر چلتی ہیں۔ اس کے حکم کے بغیر درخت سے کوئی پتا بھی نہیں گر سکتا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز دنیا میں ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے پورے نظام کو اپنے حکم کے تابع کر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے والے کو، اللہ پر ایمان رکھنے والے کو سب سے پہلے اللہ اس آیت میں یہ فرما رہے، مخاطب ہے اللہ بندوں سے اور کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، سب سے پہلے تمہیں یہ یقین ہو، تمہارا یہ ایمان ہو کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، الہ نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے کہ جس کی تم عبادت کرو۔ عبادت اگر ہے تو اللہ کی ہے، عبادت کا حقدار، عبادت کے لائق کوئی اگر ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو تمہارا معبود بن سکے، اسے کہتے ہیں الہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں۔ کیوں معبود نہیں؟ اللہ نے یہ دعویٰ بھی کیا اور ساتھ میں دلیلوں کو بھی بتلایا۔ آپ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود کیوں نہیں بنا سکتے؟
اللہ نے اس کے لیے سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ تمہارا معبود اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات حی ہے. الحی، حی کے معنی ہے ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اب جس کے اندر یہ صفت ہوگی جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہی معبود بن سکتا ہے. جس کی حیات دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، جس پر کبھی موت نہیں آ سکتی، جس پر کبھی فنا نہیں آ سکتی. ہماری اور آپ کی حیات، ہم بھی زندہ ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی زندگی، ہماری اور آپ کی حیات یہ عارضی ہے. کوئی آج ہے کل نہیں رہے گا، کوئی کل ہے پرسوں نہیں رہے گا، لیکن ہماری حیات یہ عارضی ہے، اس پر فنا آنے والی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ذات حی ہے، میں ہمیشہ سے زندہ ہوں اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں. فنا نہیں ہے، باقی ہر چیز پر فنا ہے. اللہ نے فرمایا کلام پاک میں کل من علیہا فان، مخلوقات جتنی ہیں، چرند فرند، حیوانات، جمادات، پہاڑ، سمندر، آسمان و زمین، اس کائنات میں جتنی چیزیں آئی ہیں ہر چیز فنا ہونے والی ہے. یہاں تک کہ اللہ کے فرشتے، اللہ انہیں بھی فنا کر دے گا، انہیں بھی ختم کر دے گا. اللہ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کو اللہ فنا نہیں کرے گا. اس لیے اللہ نے یہ یقین دلایا کہ معبود تمہارا اللہ اللہ ہی ہے، اور بھروسہ بھی اسی اللہ پر رکھنا چاہیے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ فِيهَا، اللہ فرما رہے اس اللہ پر، اس ذات پر جو ہمیشہ سے زندہ رہنے والا ہے، بھروسہ اس پر کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ فِيهَا، جس پر کبھی موت نہیں آنے والی، جو کبھی فنا ہونے والی ذات نہیں ہے، اس ذات پر بھروسہ کرو. باقی اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو باقی رہنے والی. تو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اس پہلے جملے کے اندر یہ بات سمجھائی کہ تمہارا معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ایسا ہے کہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والا ہے. الحی، ہمیشہ سے ہے، سدا سے ہے اور سدا رہنے والا ہے. اور جو ذات ایسی ہو وہی معبود بن سکتی ہے. آگے اللہ نے اپنی دوسری صفت بیان فرمائی. یہ آیت الکرسی سمجھا رہا ہوں آپ کو تاکہ ہمیشہ آپ آیت الکرسی کا وظیفہ ہر بندہ بنا لے. تمام مشکلات، تمام پریشانیوں سے، ہر شر سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ ہے. اس لیے پہلے آیت الکرسی کو سمجھیں، دھیان لگائیں، دماغ لگائیں، خیالات ادھر ادھر مت بھٹکائیں، اپنے ان آیات پہ دھیان دیں. دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ میری ذات، میں معبود ہوں. ایک میری صفت الحی ہے، ہمیشہ میں زندہ رہنے والا ہوں، اور دوسری صفت میری ہے القیوم، الحی القیوم. قیوم کہتے ہیں یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کو قائم رکھنے والا، تھام کے رکھنے والا. آسمان میں کوئی پلر نہیں ہے لیکن رکا ہوا ہے. اس کو روکنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات، روکے ہوئے ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میری ذات قیوم ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والی، ہر چیز کو تھامے رکھنے والی، ہر چیز کو پکڑے رہنے والی. اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ان تمام صفات کی مالک ہو اور اس طریقے سے کسی چیز کو روکے رکھے. تو میری صفت جب یہ ہے تو میرا حق یہ بنتا ہے کہ میں ہی معبود رہوں. اللہ فرما رہے ہیں
کہ میں ہے اور قیوم ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ میری ذات اس میں ایک صفت یہ ہے کہ مجھے کبھی اونگ نہیں آتی، مجھے کبھی نیند نہیں آتی۔ مطلب کیا؟ اللہ کی ذات ہمیشہ جاگتی رہتی ہے، کیونکہ جسے نیند آ جائے، جسے اونگ آ جائے، وہ کسی چیز کو تھامے نہیں رکھ سکتا۔ ہاتھ میں گلاس پانی کا پکڑے رہوں اور مجھے نیند آ جائے تو وہ گلاس میرے ہاتھ سے گر جائے گا، وہ پکڑے نہیں رہ سکتا۔ اس پوری دنیا کا نظام، یہ زمین و آسمان، یہ اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے، اسی لیے اللہ کی صفت قیوم ہے۔ تو اللہ فرما رہے کہ مجھے کبھی نیند اور اونگ نہیں آتی، اللہ کبھی سوتا نہیں کہ چلو کام کرتے کرتے بہت ٹائم ہو گیا اب آرام کر لوں۔ اللہ نے خود بیان فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے۔ کب کون سا پریشان بندہ رات کو کتنے بجے اٹھ جائے، بے چین ہو جائے اور مجھ سے کوئی چیز مانگنے لگ جائے تو کبھی ایسا نہ ہو کہ میرا دروازہ بند ہو۔ اس لیے 24 آورس 24 تاس بندوں کے لیے اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کسی بھی حصے میں، کسی بھی موقع پر، رات میں، دن میں، اندھیری رات ہو، تاریکی ہو، سیاہی ہو، دن کا اجالا اور روشنی ہو، کبھی بھی اللہ سے مانگو تو اللہ اس فریاد کو سنتا ہے تمہاری۔ اس لیے اللہ فرما رہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے کبھی اونگ اور نیند نہیں آتی۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے جو اس کے قبضے سے باہر ہے۔ کوئی چیز، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے قبضے میں، سب اس کی ملکیت میں ہے، سب اسی کا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو کچھ دنیا میں کسی مخلوق کے پاس ہے، جو کچھ بھی ہے جس کے پاس، وہ سب اللہ کا ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو جب اسی کا ہے تو معبود بھی تو وہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے تو معبود وہی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، عبادت میری ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ہمیشہ سے زندہ ہوں، ہر چیز کو سنبھالنے والا میں ہوں اور مجھے کبھی اونگ نیند نہیں آتی۔ ہر چیز زمین و آسمان کی میرے قبضے قدرت میں ہے، اس لیے معبود میں ہوں، حاجت روا میں ہوں، ضروریات تمہاری میں پورا کروں گا، تم مجھے سے مانگو، مجھے سے فریاد کرو۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن ایک منظر آئے گا اور بڑا ہولناک منظر ہوگا، بڑی تفصیل ہے اس میں۔ اس وقت مجھے چونکہ آیت الکرسی آپ کو سمجھانا ہے، اس مضمون کو میں نہیں چھیڑتا ہوں، لیکن بس یہ سمجھ لیں کہ امت، پوری دنیا کے انسان پریشان ہوں گے اور سب کی پریشانی ایک ہوگی، الگ الگ پریشانیاں نہیں ہوگی، پریشانی سب کی ایک ہوگی، اور وہ پریشانی یہ ہوگی کہ میرا حساب اللہ لے لے، میرے لیے جو بھی یہ فیصلہ فرما دے۔ اس پریشانی کے اندر ساری دنیا کے انسان میدان محشر میں ادھر سے ادھر دھکے کھاتے پھریں گے، اور روایت میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا منظر کشی اس کی ہے، اس کو بتلایا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک انسان اس نبی کے پاس، اس نبی کے پاس، سب کے پاس جائیں گے،
اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جلال میں کچھ تو ہمارے لیے کرو، یعنی پریشانی ایسی ہوگی۔ سارے انبیاء ایک ہی جواب دیں گے انسانوں کو، ہر امت اپنے اپنے نبی کے پاس پہنچے گی، لیکن وہ انبیاء ہر انسان کو ایک ہی جواب دیں گے، لست لہا، میں کچھ نہیں کر سکتا، لست لہا، کچھ نہیں ہے میرے ہاتھ میں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اللہ سے سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ لست لہا، پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ امت سوچے گی اب کیا ہوگا۔ نبی اس وقت کچھ نہیں کہہ پائیں گے۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک انسان اس نبی کے پاس اس نبی کے پاس، ہر ایک انبیاء میں سے ہر نبی سے یہی جواب آئے گا، لست لہا۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام انسانوں کو ایک بات کہیں گے کہ دیکھو ایک کام کرو، ادھر ادھر کے بجائے جاؤ سیدھا، اور اشارہ کریں گے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جاؤ وہاں اپنی تکلیف بتاؤ، ان سے کہو۔ چنانچہ امت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اللہ کے سامنے ایک سجدہ کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالی اجازت دیں گے، اور اللہ تعالی اجازت اس بات کی دیں گے کہ چلو میرے محبوب، تم جن کی سفارش کرنا چاہو کرو، تمہیں اجازت ہے، تم سفارش کرو گے میں انہیں بخش دوں گا، معاف کر دوں گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نبی کسی کی سفارش بھی نہیں کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت الکرسی میں یہ بات سمجھائی، اللہ جلال میں ہوں گے، اللہ اجازت دیں گے تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے یہ پریشانی لوگوں کی ہوگی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ حساب و کتاب شروع کیا ہے۔ اس موقع پر یہ حساب و کتاب شروع ہوگا، جس کی سفارش پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو یہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ نے اس میں یہ بات سمجھائی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہر آگے پیچھے کی چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ ہمارے آگے زندگی میں کیا ہونے والا ہے، ہمارے پیچھے کیا تھا کیا ہوا، کوئی چیز اللہ کے ریکارڈ سے غائب نہیں، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں۔ ہمیں اور آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید اللہ کو معلوم نہ ہو، اس لیے بسا اوقات انسان سوچتا ہے کہ میں اس حالت میں ہوں، میں اس پریشانی میں ہوں۔ یاد رکھیں ہمارے آگے آنے والے سارے حالات کا علم اللہ کو ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں سبب کے درجے میں ہر چیز کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ میں حاجتیں پوری کروں گا، مانگو مجھ سے، ضروریات بیان کرو میرے سامنے، فریاد مجھ سے کرو، بتاؤ مجھے۔ اس کا پابند بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اس لیے اللہ کہتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ہاں اللہ جسے چاہیں جتنا علم عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پھر آگے فرما رہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اللہ تعالیٰ کی ایک کرسی ہے. اب کرسی وہ 4 ٹانگوں والی جس پہ ہم اور آپ بیٹھتے ہیں، یہ اپنے ذہن میں مت لانا جیسے ہماری کرسی ایسے اللہ کی بھی کرسی ہوگی، اللہ اس پہ بیٹھتے ہوں گے. نہیں، اللہ کی کرسی بس اللہ نے ایک بتلا دیا، اس پر ہمارا ایمان. اللہ کی ایک کرسی ہے، کیسی ہے، کیفیت کیا ہے، کوئی اللہ نے اس کی بات نہیں بتلائی. بس اللہ نے آیت الکرسی میں اتنا کہہ دیا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کی وہ کرسی ایسی ہے زمین و آسمان سب کو گھیرے ہوئی، اتنی وسیع ہے، اتنی لمبی چوڑی ہے کہ زمین و آسمان ہر چیز اس کے احاطے میں ہے. بلکہ تمثیل ایک اس کی دی گئی سمجھنے کے لیے، جیسے کہ بہت بڑا ایک میدان ہو، اس میدان میں آپ کی انگوٹھی کا ایک رنگ گر جائے تو اس بڑے میدان میں آپ اس کو ڈھونڈتے پھرے. اتنی بڑی اللہ کی کرسی ہے، یہ زمین و آسمان اس آپ کی انگوٹھی کے رنگ کے برابر بھی نہیں. بس اللہ کی کرسی وسیع ہے. وسیع کرسی السماوات والارض، یہ اللہ نے بیان فرمایا. بہت بڑی اللہ کی کرسی ہے، وسیع ہے. ولا يؤوده حفظهما. ہاں، اتنا بڑا نظام، سمندروں کا چلنا، اتنے پرندوں کا پیٹ بھرنا، اتنے انسانوں کا پیٹ بھرنا، اتنوں کو روزی دینا، اتنوں کو زندگی دینا، اتنوں کو موت دینا، اور ابھی زمین کے اوپر اتنی مخلوقات، اس سے کئی گنا زیادہ زمین کے اندر مخلوقات، سمندر کے اندر مخلوقات، ان سب کا نظام سنبھالنا، سورج چاند کا نکالنا، روزانہ وقت پہ سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، چاند کا نکلنا اور ڈوبنا، ایک سسٹم، ایک نظام اللہ کا چل رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اس نظام کو چلانے میں اللہ تھکتا بھی نہیں ہے. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. زمین و آسمان کی حفاظت میں اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کی ذات ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ کی ذات بہت بلند والا ہے، بہت بلند ہے، عظیم تر ہے. وَهُوَ الْعَظِيمُ. یہ تو آیت الکرسی میں نے آپ کو بتلائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی بات، اللہ کی ذات کیا ہے اور اللہ کی صفات کیا ہے، اور اللہ نے اس ایک آیت الکرسی میں 18 مرتبہ اپنی ذات کو سمجھایا ہے. کتنی مرتبہ؟ 18 مرتبہ اللہ نے کہا کہ میں اللہ ہوں اور میری ذات کیا ہے. اب یہ تو بات جب سمجھ گئے تو اب یہ سمجھیں کہ یہ آیت، ایک آیت اپنے اندر بہت کمالات رکھتی ہے. ایک مرتبہ اس آیت الکرسی کی فضیلت کو بتانے کے لیے کہ یہ کتنے فضیلت کی چیز ہے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے ایک صحابی سے پوچھا، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اس چیز کی عظمت کو بتانے کے لیے سوال کیا کرتے تھے. چنانچہ آپ نے صحابی رسول ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی، ان سے آپ نے پوچھا اَيُّ مِنْ آیَةٍ مِنْ کتاب اللہ ما اعظم. یہ سوال کیا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. کیا سوال کیا کہ یا ابا المنذر، یہ ان کی کنیت تھی، ابی بن کعب نام ہے صحابی کا. ان سے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابو المنذر مجھے بتاؤ اللہ کی آیات میں سے کون سی آیت اعظم ہے، بڑی عظمت والی ہے، کیا تم جانتے ہو؟ یہ سوال کیا. آپ بار بار یہ سوال کر رہے تھے اور بار بار وہ صحابی رسول جواب دے رہے تھے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول نہیں جانے کون سی آیت سب سے بڑی. پھر آپ نے اور ایک مرتبہ پوچھا، تو اس کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ کی تمام آیات میں، قرآن پاک میں
6666 آیتیں ہیں، ان تمام آیات میں ایک آیت جو اس میں اعظم ہے، جو سب سے بڑی ہے، اس ایک آیت کو پڑھ کر جو بندہ اللہ سے مانگے گا اللہ اس کی مراد کو پورا فرماتے ہیں، اللہ اس کی حاجتیں پورا فرماتے ہیں۔ اور وہ اس میں اعظم وہ آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پڑھ کر بتایا جب صحابی نے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لما ینہک علم، مبارکباد ہو کہ تمہیں اللہ نے یہ علم عطا فرمایا۔ اس کے بعد پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بیت المال پر جس میں غلہ تھا، درہم و دینار پہ بہت ساری چیزیں تھیں، حفاظت کے لیے ان کو متعین کیا، بیت المال کی حفاظت ان کا۔ ابی ابن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی حفاظت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا۔ آپ کو بتا دوں کہ کبھی کبھی مال انسانی نہیں چراتا، بلکہ اللہ کی دوسری مخلوق جنات بھی چوری کرتے ہیں، شیاطین بھی چراتے ہیں۔ ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ انسانی چوری کرتا ہے؟ شیاطین یہ بھی چوری کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا، رات کی اندھیری، حضرت ابو ہریرہ متعین ہے، رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور وہ ایک تھیلا لے کر آیا اور اس میں وہ غلہ بھر رہا ہے، جو غلہ موجود تھا بیت المال میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا۔ اب وہ منت سماجت کرنے لگا، عاجزی کرنے لگا کہ میں بڑے اہل و عیال والا ہوں، میرے بہت بچے ہیں جو بھوکے ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ترس آ گیا، اس نے جو بھرا تھا وہ غلہ لے کر چلا گیا۔ صبح جب یہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا بنا رات کو جس کو تم نے پکڑا تھا؟ اللہ نے علم عطا فرمایا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، بہت گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا میرے بچے ہیں، بھوکے ہیں، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کہا اچھا چھوڑ تو دیا، کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں اب نہیں آؤں گا۔ کہا نہیں، وہ کل پھر آئے گا۔ اب دوسری رات آئی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو منتظر رہا، کیونکہ بات تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری رات میں بھی بالکل منتظر تھا، وہ آیا اور پھر غلہ بھرنے لگا۔ کہنے لگے میں نے اس بار پکڑ لیا اس کو، اور میں نے کہا کہ اب تو تجھے رات بھر قید رکھوں گا اور صبح عدالت مصطفیٰ میں حاضر کروں گا۔ لیکن وہ بہت زیادہ گریہ زاری کرنے لگا، عاجزی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں نہیں آؤں گا، میری حاجت پوری ہو گئی، میری ضرورت پوری ہو گئی، اب میں نہیں آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم دل انسان تھے، سوچے شاید بہت زیادہ ضرورت مند تھا، چلو اس لیے پھر آ گیا، چلو ایک بار اور چھوڑ دیتے اس کو۔ دوسری بار بھی چھوڑ دیا۔ اب صبح پہنچے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، حضور نے پھر وہی سوال دہرا دیا کہ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ اب یہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کروں، بہت ہی عاجزی کرنے لگا، اور اس بار تو اس نے اٹھک بیٹھک کر کے مجھے یقین دلایا کہ اب میں نہیں آؤں گا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں چھوڑ دیا تم نے، لیکن وہ پھر آئے گا۔ اب یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ٹینشن میں آ گئے کہ کیا بات ہے، کہنے لگے آج تو اس کو نہیں چھوڑوں گا اگر آ گیا تو۔ دو بار تو اس کی چلو میں نے ضرورت کا خیال کیا، تیسری رات وہ پھر آیا اور غلہ لینے لگا، بھرنے لگا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا، رسیوں سے اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور کہنے لگے کہ اب تو صبح کا انتظار کر رہا ہوں، صبح ہوتے ہی دربار مصطفیٰ میں تجھے حاضر کروں گا، جو سزا تیری طے ہوگی وہ تجھے سزا دی جائے گی۔ بہت منت سماجت کہنے لگا اے ابو ہریرہ اگر آج تم مجھے چھوڑ دیتے ہو تو میں ایک بہت نفع کی چیز تمہارے لیے بتاتا ہوں جو زندگی بھر تمہیں نفع ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے بڑے حریص تھے، سوچنے لگے کیا تو بتائے گا؟ کہنے لگے پہلے میرے ہاتھ پیر کھولو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ چلو اگر بتایا تو ٹھیک، نہیں بتایا پھر باندھ دیں گے، اس میں کیا بات ہے۔ ہاتھ پیر کھولا، وہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہنے لگا ابو ہریرہ اب تو میں نہیں آؤں گا، لیکن ایک نفع کی چیز بتاتا ہوں تمہیں، اور وہ نفع کی چیز یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پوری آیت اس نے پڑھ کر سنائی اور کہا کہ اگر اس آیت کو تم پڑھ لو ابو ہریرہ تو تمہیں چوکیداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیت المال کے جب تم یہ پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے لگتے ہیں، اور جب تم یہ پڑھتے ہو تو اللہ کی طرف سے ایک شیطان کو بھگانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کرتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ فرشتہ جہاں کھڑا رہتا ہے وہ فرشتہ جاتا نہیں، شیطان وہاں آتا۔ تو آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے فرشتہ محافظ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ایمان والے بھائیوں، آیت الکرسی یاد کر لو، ہر لمحہ کام آئے گی۔ تو اس نے یہ بات بتائی، اب صبح دربار میں پھر پہنچے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور حضور نے وہی بات کہی کہ کیا بنا تمہارے قیدی کا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے چھوڑ تو دیا اسے، لیکن اس نے ایک بہت بڑی بات بتائی اور میں نے سوچا کہ چل کے صبح آپ سے پوچھوں گا تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور انہوں نے پوچھا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوری آیت یعنی آیت الکرسی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی اور کہا کہ یہ بات اس نے کہی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ كَذُوبٌ صَدَقَ وَإِنَّهَا كَذُوبٌ، وہ تو جھوٹا ہے لیکن جو اس نے بات کہی ہے وہ سچی ہے، اور کبھی کبھی جھوٹے بھی سچی بات کہہ دیا کرتے ہیں۔ تو بات یہ صحیح ہے کہ جو آیت اس آیت الکرسی کو جو بندہ پڑھے گا اللہ اس کے لیے حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر کرتا ہے، اور فرشتہ جس کی حفاظت کے لیے متعین ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس کی حفاظت اس طرح کرتے ہیں کہ شیطان وہاں آ سکتا نہیں اور فرشتہ وہاں سے جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، دکانوں مکان میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں اس آیت کا ویل کیا کرو۔ اس کے پڑھنے سے جان و مال کی حفاظت ہوگی، کاروبار کی حفاظت ہوگی، دکانوں مکان کی حفاظت ہوگی، کارخانوں فیکٹریوں کی حفاظت ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑی آیت ہے، اس میں اعظم ہے، اس سے اپنی حفاظت کرواؤ۔ تو اس آیت کو یاد کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس سے شیطان سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، مدینے میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ساتھی کے ساتھ یہ مدینے سے دور چلے گئے، راستے میں ایک شیطان سے ملاقات ہو گئی، جن تھا ان کا راستہ روک لیا۔ یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھی جو میرے ساتھ میں تھے ان کا راستہ جن نے روک دیا، بالکل 2 ایکڑ لمبا چوڑا، اور وہ کہنے لگا ان صحابی سے
کہ مجھ سے مقابلہ کرو، میں پہلوان ہوں، کشتی کروں، اگر کشتی نہیں کرو گے تو جانے نہیں دوں گا، نجات نہیں ملے گی، اور کشتی میں اگر مجھے پٹک دیے تو ایک نفع کی چیز بتاؤں گا۔ کہنے لگے چلو کشتی کرو۔ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے اس ساتھی نے جن سے شیطان سے مقابلہ شروع کر دیا، کشتی ہو گئی، میرے اس ساتھی نے شیطان کو پکڑا اور اٹھا کر اوپر سے نیچے پٹک دیا۔ اس کے بعد وہ پھر کھڑا ہوا، کہنے لگا نہیں یہ کشتی برابر نہیں ہوئی، میں ذرا غفلت میں تھا، ذرا پھر سے مقابلہ ہوگا۔ کہنے لگے چلا آزمانا ہے تو آزما لے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے اس ساتھی نے پھر سے کہا کہ چلو، پھر سے کشتی ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس ساتھی نے رضی اللہ عنہ نے فوراً اٹھایا اور چاروں شانے پھر چت کر دیا اور بیٹھ گئے، چڑھ گئے سینے پہ۔ کہنے لگے بتا، کہنے لگے اب چھوڑ دو، نفع کی چیز بتاتا ہوں، کشتی میں تمہیں ہار گیا لیکن ایک نفع کی چیز بتاتا ہوں۔ پھر اس نے کہا جانتے ہو نفع کی چیز کیا ہے؟ وہ نفع کی چیز تمہارے پاس جو اللہ کا دیا ہوا کلام ہے، اسی کلام میں ایک آیت ہے، اور وہ آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ پوری آیت اس نے بتائی اور کہا یہ تم جہاں پڑھ لو گے وہاں تمہاری شیطان سے حفاظت ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہو میرا ساتھی کون تھا؟ ما شاء الا ان یکون عمر، حضرت عمر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جو شیطان سے مقابلہ کرے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایسی شخصیت ہے کہ انہوں نے شیطان سے مقابلہ کیا، کشتی کیا، اٹھا کے اس کو پٹک دیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس گھر میں شیطانی اثرات ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خالی ان کا نام کاغذ پہ لکھ کر دیواروں پہ چسپا کر دو، شیطان کی ہمت نہیں کہ وہاں رک سکے۔ تو عزیز دوستو، یہ آیت الکرسی ایسی عظیم آیت ہے، اپنے اندر اتنے کمالات رکھتی ہے کہ ہر شر سے حفاظت اس آیت کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہو، ہر شر سے، انسان سے، جنات، شیاطین کی مخلوقات سے، تمام چیزوں سے، شریروں کی شرارت سے، حاسدین کے حسد سے، بد نظری سے، برا چاہنے والوں کی برائی سے، تمام چیزوں سے حفاظت اس ایک آیت الکرسی کے ذریعے سے بندہ اپنی کر سکتا ہے۔ اس بنیاد پر میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ یہ قرآن کریم کی آیت کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، جسے یاد نہیں وہ یاد کریں۔ بہت مختصر آیت ہے اور بڑے اپنے اندر کمالات و فضیلت رکھتی ہے، ہر چیز کے لیے ہے، دکان و مکان کے لیے ہے، خیر و برکت کے لیے ہے، حفاظت کے لیے ہے، تمام چیزوں کے لیے۔ بس اسے پڑھنا ہے اور اپنے اوپر بھونکنا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی نفع کی چیز جانتے ہو بتانے والا وہ کون تھا؟ ابلیس تھا، کیونکہ وہ معلم الملائکہ تھا نا، اسے بہت علم تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جس کو پکڑ کے قید کر رکھا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ابلیس تھا۔ تو اس نے خود بتایا کہ مجھ سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھو۔ اس بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ یہ آیت الکرسی ہم اس کو اپنا وظیفہ اپنی زندگی میں بنا لیں، اپنے بچوں پہ پڑھ کر پھونکا کریں، شیطانی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ کبھی بھی گھر میں بیٹھ کر ہم ہیں، مرد خواتین ہیں، ہمارے بچے ہیں، اہلیہ بھی محترمہ ہیں، ان سے کہیں کہ اس کو کبھی کبھی پڑھ لیا کریں، صبح شام گھر میں پڑھ لیا کریں، شیطانی اثرات سے ہمارے گھر محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔